اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ اس کے اندر پورے اترے، ان کو پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں مختلف احکامات کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی خیریں اور برکتیں ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جس پہ وہ پورے اترے۔ حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، باعمل ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں بھی نبیوں پر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے کے اندر بیٹا عطا فرمایا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑنے کے قابل ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، جب انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، انتہائی محبت، اور پھر بڑھاپے کے اندر ایک ہی بیٹا تو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے اور بچے کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہا کہ اے میرا بیٹا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ان کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، ان سے رائے پوچھی کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اس کو پورا کریں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے اپنے گھر سے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، ان کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب چل پڑے تو شیطان آیا ان کی والدہ کے پاس کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو
اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بیٹا ذبح کر دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم بھی اس پہ قربان ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ جب اللہ کا حکم، باپ بھی، بیٹا بھی، ماں بھی، سارے ہی اللہ کا حکم ماننے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تیار۔ تو کہا کہ تو شیطان ہے، پھر یہاں سے بھاگ جا۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کے چلا گیا۔ تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں اٹھا کے ماری تو بھاگ گیا۔ پھر آگے، پھر ایک جگہ پہ آ گیا، وہاں بھی اس کو کنکریاں ماری، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر بھاگ گیا تیسری جگہ پھر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی قربانی، ان کا جذبہ ایسا پسند آیا کہ جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اس کو حج کا ایک واجب قرار دے دیا قربانی کو، کہ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا، انہوں نے کنکریاں ماری، ان کا یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ سب کو حکم دے دیا آج تک اس کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ 3 جمرات ہیں وہاں پر، یہ ضروری اور لازمی ہے حاجیوں کے اوپر۔ اور پھر یہ کو ہم آگے لے کر چلے اور بالکل تیار ہو گئے، لٹا دیا۔ وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کا بل لٹا دیا، دونوں تیار ہو گئے، چھری تیز کر کے چلا دی۔ نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دیا ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ آپ نے اپنا خواب کو سچ کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنت سے مینڈا بھیج دیا کہ اس کو ذبح کریں، آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، آزماتے ہیں، تو اس کے اندر وہ پورے اترے۔ اور یہی فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قربانیاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کی سنت ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں بقرہ عید میں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پھر دوسرا سوال کیا، مَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، ہمیں اس پہ کتنا اجر و ثواب ہے؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب بکرا لے لیں اور صبح سے شام تک اس کے بال گرنا شروع کریں، ختم ہی نہیں ہوتے، اتنے بال ہوتے ہیں بکرے، ایک بکرے کے بدن کے۔ اور صحابہ کرام نے پھر پوچھا، فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، کہ جس جانور کے بدن پہ بال نہیں ہوتے بلکہ صوف ہوتی ہے، اون ہوتی ہے، جیسے دمبا ہے، چھترا ہے، اس کے اور زیادہ باریک باریک اون کی طرح سے بال ہوتے ہیں۔ قال بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ یہ جو صوف ہے اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ دیتے۔ تو قربانی ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور قربانی کے بہت زیادہ فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہر سال قربانی کرتے تھے، بلکہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے امتیوں کی طرف سے بھی۔ اس لیے جس کو اللہ توفیق دیں
اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیں گے، اعمال نامے میں رکھی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ یہ قیامت کے دن پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی، اس سے آدمی پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن، عید کے دن سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام پہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ یہ قربانی کوئی بندہ کسی غریب کو پیسے دے دے اس سے ادا نہیں ہو سکتی، قربانی جو ہے جانور کو ذبح کرنے سے ہی ادا ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا۔ تو اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، گوشت کھانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کو دکھانا، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون بندہ میرے نام کے اوپر جانور کو قربان کرتا ہے، کون پیسے خرچ کرتا ہے، خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ذبح کے وقت اپنے جانور کے پاس رہو، یہ ذبح کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام تک پہنچ جاتا ہے، یعنی قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیکی کا عمل ہے، سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسے سنت ہے، جیسے فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ایک اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو، بیوی کو صحرا کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ انتہائی محبت بچے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ان کو جہاں پہ اس وقت بیت اللہ شریف ہے وہاں بالکل چاروں طرف پہاڑ، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں پر چھوڑ کے آ گئے اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں نے اپنی ذریت کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا، یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، کوئی گھاس نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ کے حکم سے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا، بیت اللہ شریف کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ اور دعا مانگی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کو مائل کر دے، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی نیکی کا کام کرے، جیسے نماز پڑھی اس کے بعد دعا کرتے ہیں، تو جب بھی کوئی نیکی کی توفیق ہو جائے تو وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس پہ دعا کرنی چاہیے۔ بچپن میں جب میں چھوٹا ہوتا تھا، مسجد میں جمعے کے دن
جمعے صفائی کرتے تھے۔ ہمارے استاد صاحب جو تھے مولانا طیب صاحب، طاہر صاحب کے والد صاحب، وہ مجھے کہتے تھے کہ جب تم مسجد کی صفائی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کا علم عطا فرما۔ تو میں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا، اسکول کالج میں پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف لگا دیا، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کو مائل کر دے۔ چنانچہ ہر مسلمان کا دل یہ چاہتا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہے، شہر میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، مرد عورت، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کر لوں، اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کر دے، حج کر لوں، عمرہ کر لوں، ہر ایک کا دل یہ چاہتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا برکت اور نتیجہ ہے، قبولیت ہے، ہر ایک مسلمان کا شوق ہوتا ہے، سب سے بڑی خواہش اللہ کے گھر کی زیارت، بیت اللہ شریف میں حاضری۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیا۔ دوسری دعا مانگی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے حج یا عمرہ کرنے کی، سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں گیا ہے، تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر ہر وقت پوری دنیا کے بہترین اچھے پھل ہر وقت ملتے ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں، بے موسمی پھل اعلیٰ درجے کے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور برکت ہے کہ ساری دنیا کے پھل وہاں پہ ملتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ صحرا ہے، ریتلا علاقہ ہے، وہاں پہ نہیں ہوتے لیکن ملتے، وہاں پہ ہر وقت ملتے ہیں۔ تو جب انسان قربانی کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو اللہ کے حکم سے اس صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں چھوڑ کے، کہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، سر کے اشارے سے بتلا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تب کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا ایمان نبی کی بیوی، اور فرماتے ہیں کہ جب پیاس لگی، بچے کو کھانا پانی ختم ہو گیا، پیاس لگی، حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر، بچہ پیاسا ہے، رو رہا ہے، اس کو زمین پہ لٹا دیا اور خود جو ہے پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی، صفا پہاڑی کے اوپر۔ ادھر ادھر دیکھ کر نہ کوئی پانی نہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا، پھر جو ہے اتری اور پھر مروہ پہاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی، اور درمیان میں دوڑ کے چلی، جو نیچی جگہ تھی جہاں سے بچہ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہاں دوڑ کے چلی۔ تو آج بھی جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لازم کر دیا کہ صفا پہ چڑھنا، مروہ پہ چڑھنا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جہاں پہ وہ دوڑ کے چلی تھی حاجیوں کو بھی حکم دیا کہ دوڑ کے چلنا۔ 7 چکر لگائے اماں حاجرہ علیہ السلام نے، تو 7 چکر لگانے کا حکم دیا، صفا پہ پھر مروہ پہ پھر صفا پہ پھر مروہ پہ، 7 چکر لگائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا اتنا دیوانہ وار چکر لگانا پسند آیا، تو بچہ جہاں پہ تھا اس کی ایڑی کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا، آب زمزم۔ فرمایا کہ یہ جنت کا پانی ہے، ماء الزمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے بھی اس کو پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام تشریف لائیں، پانی ابل رہا تھا تیزی کے ساتھ، انہوں نے ریت کے ساتھ اس کے چاروں طرف سے اس کو منڈیر بنا دی اور کہا کہ زمزم، بڑی تیزی سے پانی نکل رہا تھا، چل رہا تھا، بولی کہ زمزم رک جا رک جا، زمزم کا مطلب
تو پانی کو روک دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اماں حاجرہ علیہ السلام اس کو نہ روکتی اور زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا کو یہ سیراب کر جاتا۔ اب بھی یہ معجزہ ہے کہ اتنے ہزار سال ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو، آج تک ابھی تک پانی چل رہا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ پیتے بھی ہیں، لے کر بھی جاتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتا، خشک نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو یہ قربانیاں تھیں، ہم بھی اللہ کی خاطر قربانی کریں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ بھی آئیں گے۔ تو قربانی کو شوق کے ساتھ کرنا، نہ ہی بھی واجب پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ آج جیسے جیسے قرب قیامت ہے، حدیث میں آتا ہے لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، اس سے بچنے کی، قربانی سے بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے اوپر واجب نہ ہی ہو۔ تو شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اچھی سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ایک بہت بڑا عمل، اللہ کو محبوب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔